الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. إن ربك يعلم تحقیق تیرا رب جانتا ہے اچھی طرح انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل آپ کھڑے ہو جاتے ہیں رات کے 2 حصوں کے قریب ونصفہ اور رات کا نصف وثلثہ اور رات کا تیسرا حصہ وطائفۃ من الذین معک اور تیرے کچھ ساتھی بھی رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ تعالی رات کو اور دن کو ایک مقرر وقت پہ گئے پابند بنا دیتا ہے علم ان لن تحصوه فتاب علیکم اسے معلوم ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے تو اس نے تم پہ مہربانیاں کر دی معاف کر دیا تمہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ سحری کے وقت پڑھتے رہا کرو عالمان سیکون منکم مرضی جانتا ہے اللہ کہ تم میں سے کچھ بیمار ہیں وآخرون یضربون فی الارض اور دوسرے زمین میں محنت کر رہے ہیں یبتغون من فضل اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے ہوئے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ دوسرے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں فقرؤوا ما تیسر من جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن سے وہ پڑھتے رہا کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرتے رہو زکوٰۃ ادا کرتے رہو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ اور جو بھلائی تم اپنے لیے
آگے بھیجتے ہو تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ خیرا، یہی بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور یہی کام بڑے اجر والا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے قرآن مجید کے ایک مومن کی زندگی میں چھائے رہنے کا اور غالب رہنے کا، ایمان والے کی زندگی میں راہ راست تلاش کرنی ہو اس نے تو وہ قرآن سے، جیسے یہ جنوں کو قرآن سنا تو راہ راست مل گیا۔ قرآن مجید سنانے والے جو ہیں وہ بھی قرآن سے اپنا رشتہ بڑا پکا رکھیں۔ دنیا کے لیے محنت مارنے والے کتنی محنت مار رہے ہیں، دن رات ایک کی ہوئی ہے۔ دنیا تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کے لیے اتنی محنت ماری جا سکے، ساری دنیا ایک طرف اور قرآن مجید کی نعمت ایک طرف۔ تو پھر جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ بہت مضبوط بنا دیں۔ اپنا رشتہ ان کا مضبوط ہوگا تو پھر دوسروں کو بھی قرآن سنا سکیں گے، صحیح قرآن سمجھا سکیں گے۔ جس چیز کی خود واقفیت نہ اس میں کسی کو کیا بتلانا، لہذا قرآن سے قرآن سنانے والوں کی اپنی واقفیت بخوبی ہونی چاہیے۔ اور کوئی تو اتنا ہی کرتا رہے کہ قرآن کے مطابق، قرآنی احکام کے مطابق دنیا اکٹھی بھی کرے اور دنیا خرچ بھی کرے، باقی کے لیے تو اتنا ہی ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن سنانے میں لگے ہیں، قرآن کی خدمت میں لگے ہیں، ان کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ قرآن پہ عمل کرے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی نورانیت کو دور دور تک پھیلائیں۔ تو جب پھیلانا ہے تو پھر پہلے تو ان کا اپنا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، اپنی محبت کامل ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن سنانے والوں کو حکم ہے کہ وہ ساری رات سویا نہ کرے۔ رات اسپیشل منتخب کی گئی کہ رات تنہائی کا ایک وقت ہے، تو قرآن پڑھنے والے کو اپنا آپ قرآن سے جوڑنا ہے۔ تو رات کی تنہائی میں جب وہ قرآن پڑھے گا تو ایک وہ ہوگا پڑھنے والا، ایک وہ ہوگا سننے والا، تو پھر اس قرآن کے اس کی اپنی زندگی پہ قابو پانے کے اثرات بنیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسروں کو سنائے گا تو اس کے سنانے میں اثرات ہوں گے اور برکات ہوں گی، اللہ کریم کی نصرتیں شامل ہو جائیں گی۔ جن کو میں ڈیوٹی لگاتا ہوں قرآن مجید سنانے کی،
اللہ کی کتابوں کی محنت کی، ان کا پالا تو فرعونوں سے بھی پڑ جائے، وہ قرآن کی محبت میں اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ تو وہ کانپے نہ اور ڈولے نہ۔ مکے کے چودھری بھی بڑے فرعون ہیں، لیکن دیکھو نا اللہ کا پیغمبر خود فرعون سے مقابلہ، کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اس طرح فرعون کے سامنے بولتا تھا اللہ کا بندہ جیسے فرعون ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرعون کہنے لگا موسیٰ، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، تیرے دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا ہے اور تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے یا کسی کی بد دعا تمہیں لگ گئی ہے اور یا کسی نے تمہیں کوئی ٹونا ٹانا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرعون ہے، ہر چیز کانپتی ہے اس سے، کوئی چسکتا نہیں وہاں۔ ظالم اتنا ہے کہ بیوی کو حوالے کر دیا نوکروں کے، جاؤ اسے پہاڑ پہ پھینکو۔ قوت کی انتہا ہے وہاں، ظاہری قوت کی۔ لیکن جب اس نے کہا نا مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی جادو کسی نے کر دی ہے تجھے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ لگتا ہے تیرے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے جو تو میرے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ کوئی جیسے انجے کوئی ماڑا جا بندہ لگ گیا چور چور کرنے کو، ٹھیک ٹھاک ان پہ گئے۔ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ جو میں سناتا ہوں نا اللہ کے حکام، یہ یوں نہیں کہ ایسے ہی چھوڑتا رہتا ہوں جادو کے اثرات سے، نہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے، یہ تو چلاکیاں کر رہا ہے نا، تو جانتا ہے کہ یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ کسی عام آدمی کی باتیں نہیں ہیں، یہ آسمان و زمین کے رب کی باتیں۔ اسی انداز میں اس نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، 4 لفظوں کا فکر ہے، تو بالکل وہی کچھ حضرت موسیٰ کہتے ہیں انی لأظنک، اس نے یا موسیٰ کہا، یہ کہتے ہیں یا فرعون، اس نے مسحورا کہا، یہ کہتے ہیں مسبورا، میں سمجھتا ہوں کہ تو گر گیا ہے گڑے میں، ختم ہو گیا تیرا کام۔ مسبورا، میں سمجھتا ہوں بس ہو گئی ہے تیری، ادھر ادھر دیا مار کے گزارا کرنا ہے، یہ بصیرتیں ہیں جو میں سنا رہا ہوں تمہیں، انہیں قابو کر لو تو بچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کوشش کی کہ اس ٹولے کو ختم کر دیا جائے، تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا اغرقناہ ومن معہ جمیعا، اس کی فرعونیت، اس کی حکومت اور اس کے چمچے کڑچھے نوکر وزیر مشیر، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ کے پاس کوئی دولت تو نہیں تھی، کوئی اسلحے تو نہیں تھے، بادشاہی نہیں تھی،
نہ اس طرح کے کچھ چمچے تھے جیسے اس کے پاس تھے، جی جی ہر بات پہ کرنے والے. لیکن جو طاقت تھی وہ یہ کہ جو رب نے انہیں پیغام دیا تھا اس کو خوب سمجھ کے آگے پہنچا رہے ہیں. اور یہی میں اللہ کو چاہیے کسی کی حمایت کرنے کے لیے اور کسی کو اپنی مدد پہنچانے کے لیے ہر طرح سے. چنانچہ میں نے ان کو مدد پہنچائی، فرعون کو سارے جاہو جلال کے ساتھ غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ کو ظاہری کمزوریوں کے باوجود مستقبل کے لیے ایک چمکتا موتی بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے میرا پیغمبر آپ کو سنا رہا ہوں یہ کہ رشتہ قرآن سے مضبوط کر لو. یہ طاقت ہے قرآن سنانے والے کی. اسلحہ، دولت، پیسے، چدراہٹ یہ طاقت نہیں ہوتی. دین کی محنت کرنے والے اور قرآن سنانے کے لیے جو دولت ہے اس کی، جو طاقت ہے اس کی، وہ ہے قرآن سے اس کا بڑا مضبوط تعلق. اس لیے تمہیں کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نیند کو اٹھا دینے سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں تمہارا، لیکن اٹھ جایا کرو نیند سے اور قرآن خوب پڑھا کرو. میں بھی خوش تیری ابھی موجہ رتل القرآن ترتیلا، میں بھی خوش تیری ابھی موجہ. سبحان اللہ. اب رسول اللہ تو سیری اٹھنا آپ کی عادت تھی، اٹھا کرتے تھے. رب سے مانگنا، سجدے کرنے، یہ تو کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. لیکن جو نئی چیز آئی تھی وہ تھی قرآنی بصیرت. وہ تو ایک پرانی عادت تھی، وہ کرتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سجدہ تو کرنا ہے، کریا کر سیری اٹھ کے، پر جو طاقتور بڑھنا ہی تھے رتل القرآن ترتیلا. یہ جنگ جتڑیاں تو پھر ہے نسخہ ہی کہ قرآن کو بڑی عشق کے ساتھ پڑھا کرو تو میں بھی اسے بڑی قبولیت کے ساتھ سنا کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہی تذکرہ چل رہا ہے آج کے سبق میں بھی. اس قرآن سے مضبوطی کے جو کچھ مزید لوازم ہیں آج کے سبق میں ان کا بھی تذکرہ ہے. یہ بنیادی تذکرہ تو ہے ہی کہ رات کا آدھا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، کم از کم تیسرا تو ہونا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آپ پہ نہیں کھڑے ہوتے، جنہوں نے آپ سے قرآن سنا وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے. یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ منظر میں اللہ کے سامنے ہے. جی سبحان اللہ. دو معنی اس یعلم کے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. تیرا رب تجھے اور تیرے ساتھیوں کو یہ رات کے پچھلے پیر کھڑا ہو جانا اور میرے سجدے، میری عبادتیں میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ضائع نہیں جائے گا، ایسے ہی نہیں کرنا پہ اعتبار. یہ علم میں دیکھ رہا ہوں، میں نوٹ کر رہا ہوں، یہ خالی نہیں جائے گی محنت، اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ جاننے کو تو میں سب کچھ جانتا ہی ہوں، اس کائنات کی کون سی چیز مجھ سے مخفی ہے، لیکن یہ جو ہے نا کہ ان ربک یعلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو وہ ہے جس پہ میری خصوصی نگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خصوصی نگاہ ہے میری۔ یہ جو سحری کو اٹھ کر میرے دربار میں کھڑے ہو جانا اور قرآن پڑھنا، یہ جو قرآن سنانے والے ہوتے ہیں اکثر ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہوتی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتنے پیغمبر ہیں اللہ کے؟ 3 یا 4 ان میں سے ایسے ہیں جن کو دولت ملی، لاکھوں پیغمبر دولت کوئی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سورج چل رہی تھی، سورہ صاد غالباً، جس میں ان سارے پیغمبروں کا تذکرہ ہے جی، تو اللہ کی توفیق سے وہاں یہ بات بیان ہوتی رہی ان درسوں میں کہ جب اللہ کے پیغمبر اس کا دین سناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو انہیں بڑی مصائب پیش آتی ہیں، بڑے دکھ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کی ہمدردیاں کرتے ہیں وہ بے وقوف چودھریوں کے پجاری بنے، ان کے پیچھے 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 چودھری ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، ان کی دولت بھی قبضے کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے پیچھے پیچھے جو ساری زندگی کی محنت میں بدلے میں ایک پیسہ ان سے نہیں مانگتا، اتنی ہمدردی اس کی کہ یہ نہیں سے کوئی دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ نو، جس زمانے میں مال غنیمت آنے لگا نا، مدینے میں خوشحالی آنے لگی، سارا مدینہ خوشحال ہو گیا تھا، لیکن پیغمبر کا اپنا گھر اسی طرح تھا، 2 مہینے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وہاں جو اللہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، اللہ یہ لوگ دنیا دارا پیچھے ہی پج رہے ہیں تو پیغمبروں نے دنیا دے کے بھیج دیا کر، کام مکے، دنیا ان کے پاس ہوگی تو پھر خود لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے، جب دولت والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا دے دیا کر۔ تو جواب آتا ہے کہ یہ دنیا جو میں دیتا ہوں نا، اس میں اس لیے دیتا ہوں کہ میں رب ہوں، میرے ذمے ہے ضرورتیں پوری کرنا۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں دے رہا ہوں لوگوں کو، دولت مندوں کو بھی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی بڑی دولت دے رہا ہوں، بہت دولت دے رہا ہوں بہت لوگوں کو۔ قیامت کے دن کو یہ تو نہ کہ یا اللہ سانو پیدا کیوں کیتا سی، پھر دیا ساڑنا سی دتا کی ہے سانو، تو ان کو اتنا دے دیتا ہوں کہ یہ نہ کہہ سکے ہمیں دیا کچھ نہیں پیدا کرنے کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک حجت پوری کرتا ہوں میں، لیکن اصل حجت یہ نہیں انسانیت کے لیے، یہ تو جانوروں کو بھی کھلا پلا رہا ہوں میں۔ انسانیت کے لیے میری اصل حجت جو پوری ہوتی ہے بات جس سے، وہ یہ کہ جب میں کتابیں دے کر بطور نمونہ پیغمبر ساتھ بھیجتا ہوں تو پھر لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجہ، پھر یہ بات پوری ہوتی ہے کہ اب اللہ کے اوپر کوئی حجت نہیں رہ گئی۔ یہ ضروری بات۔ جن کو دولت دیتا ہوں اکثر ان کی تباہی مقدر ہو جاتی ہے، پھٹ جاندے نے، میں کر لگ پہ نے،
آکڑن لگ پیندے نے، لوگوں دی عزتاں لٹن لگ پیندے نے، لوگوں دے امالات تے قبضے کرن لگ پیندے نے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے ظالموں کا انجام غرق ہو جانا ہی ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے فرعون آئے، آج ان کا نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ جی۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے دینے میں کوئی اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بڑا خوش ہوں جنہوں پہ دینا، بڑے خوش والی کوئی گل نہیں دے، بلکہ جن کو میں کتابیں دے کے اور پیغمبر بنا کے بھیجتا ہوں، یہ ہوتی ہے میری خوشی کسی پہ۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے میرا انعام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درسوں میں گزرا، سبق آتے رہتے ہیں کہ میں دیتا رہتا ہوں لوگوں کو، دولت بھی دیتا ہوں، چدراٹے بھی دیتا ہوں، کوٹھیاں بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین، من اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ احسان میرا یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کتاب دے کے اسے نمونہ بنا کے کتاب پر عمل کا بھیجتا ہوں، جو لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں ان کو علم بھی ملتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو اتنا پاک کر دیا جاتا ہے قرآن سننے سے، اس پہ عمل کرنے سے، کہ جہنم میں ڈال کے انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں رہے۔ جن کو دولتیں دیتا ہوں انہیں تو جہنم میں ڈال کے پھر پاک کرنا ہے مجھے جی۔ اگر شرک کا گند نہیں تھا، صرف یہی تھا، تو پھر یہ تو پاک کرنا ہے مجھے۔ لیکن جن کو یہ دیتا ہوں ان پہ میں احسان کرتا ہوں، وہ اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو انہیں میری آیتیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میری نعمت۔ مجھے یاد پڑتا ہے تقریر، تو پھر تقریر ہوتی ہے، درس قرآن چل رہا ہے، قرآن سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات تقریروں میں اللہ کی توفیق سے مجھے یاد پڑتا ہے، میں کہتا رہتا ہوں۔ دینے کو تو بڑا کچھ دے رہا ہوں میں، لیکن احسان تو میں نے اس دن کیا جب میں نے اپنا محبوب صدیق کی جھولی میں ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیغمبر کی ذات، یہ کسی کو دے کر میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں جی۔ جب محبت کا اظہار کرتا ہوں تو جسے میں نے اپنی محبت کا محور بنا کے تمہارے حوالے کیا، اس کے لیے پھر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے دنیا بہت سی دے ڈالوں، یہ میری محبت کے خلاف ہے کہ اسے دنیا بہت سی دے ڈالوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہاں 4-5 ان مشہور پیغمبروں کا تذکرہ ہے اس سورت میں، جن کو اللہ نے دنیا بھی دی تھی اور دولت بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، تذکرے ہیں وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں اس طرح تذکرے ہیں کہ ان کے تذکرے ہیں تو ساتھ جو ان پہ مصیبتیں آئیں، جو آزمائشیں پڑی رب کی طرف سے، ان کے تذکرے ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جن کو میں نے دولت دی وہ تو آزمائشوں میں پھنسے رہے، اور جن کو دولت نہیں دی، صرف اپنی کتابیں دی اور انہیں نبوت دی، وہ تو میری محبت کی جھولی میں مزے کرتے رہے۔ انہیں اور کیا چاہیے، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔
انہیں تو میں نے کہہ دیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آسماناں دے جنہاں دے نال میں اللہ تے زمیناں دے جنہاں دے نال صدیق و عمر نے، انہاں نوں کسے غم دی لوڑ کوئی نہیں۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرا پیغمبر یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن پڑھا کرو، جب تم اور تمہارے ساتھی یہ کام کرتے ہو تو ان ربک یعلم، جی میں اسے پوری طرح نوٹ کر رہا ہوں، یہ ایسے نہیں کہ کر دیا کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے پتہ ہی نہیں چلیا۔ میرے مرشد تو حکیمانہ انداز تھا نا، فرمایا کرتے تھے اگر تم کو کسی سے محبت ہے تو محبت دین کی وجہ سے ہونی چاہیے، دنیا کے لیے کیا محبت کرنی۔ اگر تم کو کسی سے محبت ہے، صحابی بھی رسول اللہ کے ایک دو واقعات آتے ہیں نا، آپ سے کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنی چاہیے، اس کو بتاؤ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ کے حوالے، رب تو ہے ہی تم سے محبت کرنے والا بدلے میں ہے۔ جب تم اچھے لوگوں سے محبت کرو گے تو بدلے میں رب کی محبتیں تمہیں ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے سبق میں اللہ اس پہ خوشی کا اظہار کر کے جو انعامات بتا رہے ہیں ایسا کرنے والوں کے لیے، میرے پاس یہ ہے، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک فکر ہے ان میں جن باتوں کا مزید اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سے سنانے والے کو، قرآن سے اپنی محبت کو مضبوط ترین بنانے کے لیے جو کرنے کے کام ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کی زندگی ان دو چیزوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بچہ ہوتا ہے تو پھر نماز فرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بچہ ہوتا ہے تو پھر نہیں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو نہیں پڑھی، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جب مال و دولت نہیں تو صدقہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، بے کوئی عیب نہیں کہ انہیں صدقہ سے کبھی کیتا ہی۔ دو باتیں کرنی چاہیے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب نمازیں بالغ کو ہی پڑھنی ہے تو زکوٰۃ بھی دولت مند نے ہی دینی ہے، دوسرے نے نہیں دینی، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اقرض اللہ قرضا حسنا، سبحان اللہ۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جیسے دولت مند کے پاس ہے، اس کو دولت کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے دولت کو پاک کرنے کے لیے، تو صرف زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوتی، نفلی صدقے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ نفلی صدقوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک تے کیتا تیرے حکمان نال، لیکن تنوں خوش بھی تو کرنا ہے نا، میں تمہیں اینیاں دولتاں دیتیاں نے، وہ تو تیرا حکم ہے جو پورا کیا زکوٰۃ دی۔ لیکن نفلی صدقے کرنے والا اپنے رب سے اظہار محبت کرتا ہے اور اقرار عدم ملک کرتا ہے کہ پاوے میرے کو میرا یہ کوئی میرے کو لے نہیں سکتا،
پر میں سمجھنا جاننا ہے میرا نہیں ہے تیرا ہے. سبحان اللہ. لہذا تیرے بندوں میں تیری مخلوق میں بانٹتا رہتا ہوں میں تاکہ تو مجھ سے راضی رہے اور یہ دولت تیری محبت کی علامت بن جائے میرے لیے. سبحان اللہ. جی میرا نبی میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو. اللہ آدھی آدھی رات کھڑے رہتے. کچھ کو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی رات کے 2 حصے کھڑے رہتے. لفظ بول سڑنے سوکھے کرنا اوکھا ہے بڑا. جی سبحان اللہ. وَالثُّلُثُ اور کبھی کبھی رات کا ثلث بھی کھڑے ہو جاتے ہو تم. میں اللہ دیکھ رہا ہوں اجی میں اللہ جان رہا ہوں. جی 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 وہ کھڑے ہو جانے والوں بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہوں. میری نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں تمہارے اوپر. سیری کا کھڑا ہونا سیری کو پڑھنا. جی 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 ہاں اختیار میں چاہیے قرآن سننے سنانے والوں کو. میں رات کھڑا ہو کے تنہائیوں میں اپنے آپ سے باتیں کرنا اس لیے بھی پسند کرتا ہوں یہ بہتا بہتا قرآن پڑھن کہ قرآن دے قاری بن جان. سبحان اللہ. اصل مسئلہ یہ ہے. سبحان اللہ. جی میرا قرآن پڑھے مجھے سنائے اور میں سننے لگ جاؤں. بہتا بہتا قرآن. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. سبحان اللہ. اور جنہ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھیا کرو. سیری کھڑے ہو جان والے ہو میرے دربار وچ. سبحان اللہ. بہتا بہتا قرآن پڑھیا کرو. میں جاننا وچ کچھ مریض بھی ہو جاتے ہیں پھر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جاننا میں عالمان سیکون منکم مرضی. یہ بھی میں جانتا ہوں جو لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں پھر راتی تھکے ٹوٹے پہ جاندے نہیں اٹھڑ کتنے ہوندا ہے. جانتا ہوں میں مجھے معلوم ہے کیا کہنے قرآن کریم ہے. اللہ کا انداز دیکھیے جیسے پیو پتر نل پہ گلا نہیں کرتا ہوں. سبحان جاننا میں مریض بھی کدی ہو جاندے نے بندے وہ کس طرح اٹھن. جاننا میں دیہڑی بھج بھج کے دوڑ لا لا کے راتی اٹھنا مشکل ہے پتہ ہے منو. اور ہاں کچھ تو وہ ہے نا بیچارے جہاد میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. وہ بھی اب لڑائی چھوڑ کے اور کھڑے ہو جائے آدھی آدھی رات اور ثلث رات تو میرے ساتھ پڑھتے رہے اور نہیں پھر مشکل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں لیکن اس سمجھنے کے باوجود میں تمہیں کہتا ہوں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. مریض کچھ نہ کرے نمازیں نہ پڑھے قرآن ضرور پڑھے سے یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہنے والا مولا کہہ رہا ہو. جی پڑھے اگر نماز کے دوران پڑھے گا تو بڑھیا پہنچ جانا لیکن نہیں پڑھ سکتا اٹھڑ نہیں ہوتا نمازاں نہیں پڑھنے دیا پہ مریض ہے ہمت ہی نہیں تو لیٹے قرآن پڑھتا رہو. یہ ٹائم ہے قرآن پڑھ پڑھ کے قاری بننے کا اور جب قاری بن کے آؤ گے تو یہ چھوٹی بات نہیں. پیش ہونے والے بڑے ہوں گے قیامت کے دن بڑے بڑے عملوں والے
لیکن جو قاری بن کے آئیں گے قرآن خود ان کی سفارش کرے گا. قاری قرآن کا پڑھنے والا کچھ رکوع کچھ صورتیں اسے بڑی اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے، ان کی تلاوت بہت کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. جی یہ حافظ قرآن دے جڑے نے انہوں نے محسوس ہوتا رہتا ہے اے جگہ بڑی سوکھی ہے اے بڑی اوکھی ہے. جی سمجھتے رہتے ہیں، محسوس کرتے رہتے ہیں. اس طرح کچھ جگہ ان کو بڑی آسان لگتی ہیں تو بڑی ان کو محفوظ ہوتی ہیں. محفوظ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھنا بھی ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو انہوں نے بہتا پڑھتے رہتے ہیں. یہ جن کو زیادہ پڑھتے رہتے تھے اگر قیامت کے دن کو مشکل پیش آنے لگی ان کو تو وہ آئے تھے وہ صورتیں سفارشی بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میری یہ تلاوت بڑھیا کرتا سی جہنم دی اگ تو بچا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ قاری بننا ضروری ہے. جب ایسا قاری بن جائے کہ کچھ آتے خود سفارش کرنے لگے تو کیا سمجھتے ہو پھر اس پہ جہنم کی آگ حرام نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ ہے تزکیہ. قرآن میں اللہ نے اتارا دیا بھیجا تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، جہنم میں جلا کے کوئی گند نکالنے کی ضرورت نہ رہ جائے. قرآن پڑھ پڑھ کے صاف ستھرے ہو کے آؤ گے. اگر سیری اٹھ کے پڑھو گے تو پھر تو پاکیزگی کوئی انتہا ہی نہیں رہ جائے گی. کوئی گل نہیں، مریض ہوگا تو ہمیں تھوڑا بہت ضرور پڑھیا کرو، کم کر کر کے تھک کے آ کے لیٹے ہو تو ہمیں کوئی نہ کوئی قرآن ضرور سیری پڑھیا کرو. کھڑے ہو جایا کرو، بہت تاری تے 2 رکعتیں ہی پڑھیاں تے قرآن پڑھ پڑھ کے جنہ پڑھنا یا پڑھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ تو قرآن پڑھنا اس وقت ضروری ہے، ساتھ کوئی نماز بھی پڑھو تو اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ نماز تے قرآن دوویں اکٹھے ہو جان تو بڑیاں موجاں ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا چلیے اگر رات میں نہیں ہو سکتا تو تب بھی یہ خیال رکھنا کہ تمہاری زندگی جو صبح اور شام اور رات اور دن سے بنتی ہے جیسے یہ دونوں نہ ہوں تو سبحان اللہ مشکل ہو جائے گی. رات ہی کوئی نہ ہوئے تو مصیبت ہے، کی کیتا جائے؟ دن کوئی نہ ہوئے نیری رات ہی رات ہوئے تو تب بھی مصیبت ہے. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جب زندگی گزارنے کے لیے دن اور رات ضروری ہے تو پھر سمجھ لو جنت میں پاکیزہ ہو کر جانے کے لیے وہ نماز جس میں قرآن ہو اور وہ صدقہ جس میں قرض حسنہ ہو، یہ 2 بڑی ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اقرض اللہ قرضا حسنا. یہ جیسے میں نے دن اور رات بنائی ہے، کیا کروں باتیں آتی ہیں اور اللہ اللہ. جی کچھ حصہ رات بنا دینا، کچھ حصہ دن بنا دینا. کیا سمجھتے ہو اے کوئی خالہ جی کا گھر ہے جنہوں آخی دا پنجابی اے کوئی سوکھا جا کام ہے؟ کوئی کیا سمجھتے ہو یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ نہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار. یہ جو طاقتیں میرے پاس ہیں، جس کے پاس یہ طاقتیں ہوں وہی یہ کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. جی واللہ یقدر اللیل والنہار. یہ میں نے اپنے علموں اور طاقتوں سے
سسٹم بنایا کہ کچھ حصہ دن کا کچھ حصہ رات کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایک زندگی میں کتنے دن رات گزرتے ہیں؟ یہ حساب تو ہم رکھتے ہیں اینے سالانہ میں ہو گیا. انہیں اینے سالہ راتا کی نہیں آئی دے دین کے نہیں آئے نے. علم لن تحصوا. جی میں تو اس مشکل جو پا دیا وہ جن دن نے وہ جنیا راتا نے گن گن کے میرے شکریہ ادا کرو. دن میں صبح دیکھ رہا ہوتا ہوں بیماری آئی آنکھیں جواب دے گئی دن کا پچھلا حصہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. سبحان اللہ. رات کو سونے لگا ہوں تھوڑی سی نیند آئی آنکھ کھل گئی پھر نیند ہی نہیں آ رہی. یہ بھی تو ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر سارا دن ٹھیک گزرا ہے تو لازم ہوتا ہے کہ اس میں جتنے لمحے ہیں اگر ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ بھی خیر سے پھر تیسرا بھی خیر سے پھر شام تک اگر یہ لمحے خیر سے گزرتے رہے تو پھر ہر لمحے کا شکر لازم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جی پھر تو ہر لمحے کا اسی طرح رات ایک لمحہ گزرا پھر دوسرا گزرا پھر تیسرا گزرا ساری رات گزری خیر سے گزر گئی تو ہر لمحے کے شکریہ لازم. جب ہر لمحے کے شکریہ لازم ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے رات اور دن کوئی بنا نہیں سکتا اسی طرح پورے شکریہ بھی میرے کوئی کر نہیں سکتا. چلو منو چونکہ پتہ ہے لہذا تاب علیکم. سبحان اللہ. قرآن پہ قربان جاؤ. ویسے تو تھوڑے نام عمل سے گناہ رکھا جانا چاہیے سی لیکن تاب علیکم جاؤ میں نے معاف کیا. سبحان اللہ. مجھے پتا ہے تمہیں طاقت ہی نہیں تو جاؤ میں نے معاف کر دیا. جی لیکن ایک بات یاد رہے کہ کوشش کرو کہ زندگی کے ہر لمحے میں قرآن کی تلاوت کچھ نہ کچھ ہوتی رہے. سبحان اللہ. باقی کچھ ہو نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے پاس دولت ہے وہ زکاتیں تو دیں مال کو پاک تو کریں لیکن اس کے علاوہ قرض حسنہ بھی دیتے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو میں اللہ نے قرآن پڑھانے کی سمجھانے کی نعمت دی ہے وہ یہ کرے کام تو یہ تو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. جیسے مال والا زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ تو حکم کی تعمیل ہے. قرآن سنانے والا اگر دن کو سناتا رہتا ہے قرآن تو یہ تو ایک حکم کی تعمیل ہے. محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دولت مند زکوٰۃ کے علاوہ جب نفلی صدقے کرتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. یہ مجھے راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے. زکوٰۃ دینا تو میرے حکم کو پورا کرنے کی کوشش ہے اور نفلی صدقے دینا یہ تو مجھے راضی کرنے کی کوشش ہے. یہ تو مجھ سے محبت نبھانے کی کوشش ہے. لوگوں سبحان اللہ. جیسے دولت مند نفلی صدقے دے کے جی محبت نبھانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح قرآن سننے سنانے والے مولوی کو راتی اٹھ کے قرآن پڑھ کے قرض حسنہ دینا چاہیے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
زکاتیں تو ہو سکتا ہے تمہاری نجات کا ذریعہ بننے کا، مال تھوڑا پاک رہا، بس صرف یہی ہوگا، بچ جاؤ گے جہنم کی آگ سے۔ لیکن جو محبوب کا قرب ہے وہ نفلی صدقوں سے ملنا ہے، جو محبوب کا قرب ہے وہ شہری کے قرآن سے بننا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں قرآن کے سمجھانے میں ایک ایک فکرہ۔ ہمارے استاد تھے اللہ کی رحمت، وہ کہا کرتے تھے بابا یہ قرآن ہے ایڈا سوکھا کم نہیں، قرآن نو سمجھن واسطے تو دے ہر فکرے تے جھگی بنانی پندی ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمیں قرآن پڑھنے والا، سننے والا اور قرآن پہ عمل کرنے والا، نمازی اور صدقہ دینے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ یا اللہ سانو سب نو قرآن سنن والا، قرآن سنان والا بنا دے، سانو سب نو اپنی سچی محبت کرنے والا بنا دے، اپنے حکمت قربان ہو جانے والا بنا دے۔ اللہ سونا سانو اپنی اطاعتاں تے اپنی عبادتاں دا عادی بنا دے۔ اللہ انہاں سوڑیاں عبادتاں دے دے کہ تنوں قبول کردیاں سواد آوے، سانو کردیاں سواد آوے۔ اللہ انہیں خوبصورت قرآن دے بیان دے دے کہ تیرے فرشتے بھی ساڈے واسطے دعاواں کرن لگ جان۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، یا اللہ سچے روزے دار بنا کے ساری زندگی جو حرام دیا کمائیاں تے گندیاں کمائیاں کٹ دے۔ اللہ سانو سچیاں تراویاں دے نمازاں والا بنا کے میرا اللہ سانو کسی اور پاسے ویکھن دیاں عادتاں چھڑا دے، اسی تیرے ہو جائیے تو ساڈا ہو جائے۔ ارحمنا، اغفر لنا، اقضِ حاجاتنا، ادفع بلیاتنا، سہل مشکلاتنا، رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہ، اللہم برحمتک وفقنا لما تحبہ وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ اللہم انا نعوذ بک من شر المشرکین والمبتدعین والملحدین والمدہنین والمفسدین والفاسقین والفاجرین المتکبرین الجاہلین۔ اللہم انصرنا علیہم نصرا عزیزا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا فی الآخرہ۔ اللہم اشفنا من داء ظاہر و باطن شفاء کاملا عاجلا۔ اللہم برحمتک یسر لنا ان نکون من عبادک المصلین الخاشعین۔ اللہم برحمتک یسر لنا ان نکون من عبادک القارئین الذین یقرؤون کتابک ویتلون کتابک حق تلاوتہ انت قلت فیہم اولئک یؤمنون بہ۔ اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، اللہم اقض حاجاتنا بوسیلۃ رحمتک نسألک برحمتک الواسعۃ ربنا تقبل دعانا، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد